السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ تمامی حضرات خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو اپنے حبیب پاک صاحب الولاق صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی صدقہ طفیل میں اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ حضرات محترم، دیکھیں آپ حضرات، یہ ماہ مبارک رمضان المبارک ہم سے بڑی تیزی کے ساتھ جدا ہونے جا رہا ہے۔ اب ہم پہلے عشرے سے نکل کر کے دوسرے عشرے میں چل رہے ہیں، اور یہ عشرہ وہ ہے جس کے بارے میں سرکار مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جو اس عشرے کے اندر اللہ تبارک و تعالی کی خالص بندگی کرنے کے بعد اس سے توبہ اور استغفار کرتا ہے اور توبہ کرتا ہے اور اپنے گناہوں سے معافی مانگتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی اس عشرے کے صدقے میں اس بندے کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ آج کے دور میں ہم اور آپ دیکھیں تو بڑی حیرت اور بڑے تعجب ہوتا ہے، ہم کہلانے والے تو مسلمان ہیں، اور مگر دیکھا جائے تو ہم اس مہینے کو بھی اسی طریقے سے گزار رہے ہیں جیسے اور مہینے ہم گزارتے ہیں۔ دیکھا جائے تو کچھ لوگ بس یوں ہے کہ وہ سوشل میڈیا تک کے ہی مسلمان رہ گئے، یا تو ان سے سحری مبارکباد دلوا لو، یا روزہ مبارکباد، یا جمعہ مبارکباد کہلوا لو، اس کے علاوہ کوئی بھی نیک کام کرنے کے لیے وہ تیار نہیں ہے۔ نہ مسجدوں میں سر جھکانے کے لیے تیار ہیں، نہ بہت سارے لوگ تو الا ماشاء اللہ روزہ بھی نہیں رکھتے، اور اسی طریقے سے اپنی زندگی کو گزار رہے ہیں۔ اور حیرت تو اس بات کی ہے کہ لوگ آج بھی اگر لوگوں کے مسلم لوگوں کے اسٹیٹس دیکھے جائیں تو وہی فلمی گانے، وہی ڈرامے آج بھی اسٹیٹسوں پر لگاتے ہیں اس پاک مہینے کے اندر۔ حضرات محترم، آپ نے شاید اس مہینے کی برکت کو نہیں سمجھا، اس مہینے کی فضیلت کو آپ لوگوں نے نہیں سمجھا۔ اگر آپ سمجھ گئے ہوتے تو آپ یہ چیزیں نہیں کرتے، اور صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے اس مہینے میں آپ عبادت کیا کرتے۔ اللہ اکبر۔ آپ دیکھیں کہ اللہ کے پیارے نبی سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابہ کی زندگی دیکھیں، اور ہم آج اپنی زندگیوں کا جائزہ لیں تو ہم جہاں پہلے کھڑے تھے آج بھی ہم وہیں کھڑے ہیں، اور بہت سارے لوگ تو ایسے ہیں کہ رمضان کے بعد فوراً ان کی وہی زندگی شروع ہو جاتی ہے جو زندگی ان کی پہلے چل رہی تھی۔ تو حضرات محترم، آؤ صحابہ کرام کی زندگی کو دیکھتے ہیں۔ صحابہ کرام ہیں کہ جب مغرب کی اذان ہوتی ہے، اور اذان ہونے کے بعد جب نماز پڑھنے کے بعد وہ فارغ ہوئے، نماز مغرب ادا کی، تو بہت سارے صحابہ اپنے گھر چلے گئے، مگر کچھ صحابہ مسجد ہی میں رک گئے، اور اس غرض سے رکے کہ ہم اب عشاء کی نماز ہی پڑھ کر کے یہاں سے جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ ان لوگوں کو کیا شوق تھا! عشاء اور مغرب کے درمیان کتنا وقفہ رہتا ہے؟ زیادہ وقت تو نہیں رہتا، 1 سے 1.5 گھنٹے تک کا وقت رہتا ہے۔ دل میں خیال کیا کہ اب یہاں سے اٹھیں گے تو صرف اور صرف عشاء کی نماز پڑھ کر کے اٹھیں گے۔ اچھا، اتنی دیر وہ وہاں بیٹھے مسجد کے اندر تو انہوں نے دنیاوی بات نہیں کی۔ ہمارا حال یہ ہے کہ ہم مسجد میں اگر 5 منٹ بھی بیٹھ جائیں تو دنیاوی باتیں ہم شروع کر دیتے ہیں، دنیا کی باتیں، دنیا کی گفتگو ہم شروع کر دیتے ہیں، مگر وہ دنیا کی گفتگو کرنے نہیں، اللہ اس کے رسول کا ذکر کر رہے تھے اس درمیان میں بھی۔ اللہ اکبر۔ تو صحابہ کرام ارشاد فرماتے ہیں، کچھ ہی دیر ہوئی تھی کہ سرکار مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے حجرے سے نکلتے ہیں، اور تیزی سے ہماری طرف آ کر کے آئے، اور زانوں کے بل آپ زمین پر تشریف رکھے، یعنی بیٹھ گئے۔ میرے آقا جب صحابہ کرام کے درمیان بیٹھ جاتے ہیں، اور بیٹھنے کے بعد میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں، صحابیوں مبارک ہو تم کو۔ کہا کیا ہوا یا رسول اللہ؟ کہا ابھی میرے پاس جبریل امی آئے تھے، اور انہوں نے یہ پیغام دیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے آسمانوں میں سے ایک دروازہ کھول دیا ہے، اور کھولنے کے بعد تمہاری یہ جو گفتگو چل رہی ہے، اور تم جو رکے ہوئے ہو مسجد میں نماز عشاء پڑھنے کے لیے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس چیز کو دیکھ کر کے بڑا خوش ہوتا ہے، اور فرشتوں کے اندر رشک کر رہا ہے، مسکرا رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ یعنی لوگ صحابہ کرام مسجد میں مغرب سے لے کر کے عشاء تک
بیٹھے عشاء کی نماز کا انتظار کر رہے ہیں، تو اللہ فرماتا ہے یہ لوگ، یہ بندے مجھے اتنے پسند ہیں کہ جو مسجد میں ہی بیٹھ کر کے ایک نماز پڑھ کر کے دوسری نماز کا انتظار کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ہم تو مسجد میں آتے 10-5 منٹ کے لیے ہیں، اس کے بعد بھی اگر ظہر پڑھ لی تو عصر کا بھروسہ نہیں، عصر پڑھی تو مغرب کا نہیں، مغرب پڑھی تو عشاء کا نہیں، عشاء پڑھی بھی لی تو فجر میں اٹھے نہیں۔ یہ ہمارے حالات ہیں۔ یاد رکھیے گا، جب بندہ مومن کوئی بھی ہو اگر ایک نماز ادا کر لیتا ہے، فجر پڑھے ظہر کا ارادہ رکھے، ظہر پڑھے عصر کا ارادہ رکھے، عصر پڑھے مغرب کا ارادہ رکھے، اور مغرب پڑھے تو عشاء کا ارادہ رکھے، تو آپ اندازہ لگائیں جب یہ کام انسان کرتا ہے تو رب تبارک و تعالیٰ 24 گھنٹے اس کے عبادت میں لکھ دیا کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے لوگوں، یہ پاک مہینہ رمضان کا چل رہا ہے، اس میں عبادت کریں، اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کریں اور نیکی کرتے رہیں۔ ایک نیکی کا ثواب اس مہینے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ 70 گنا ہمیں عطا فرماتا ہے۔ میں رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اللہ اکبر اس مہینے کی خاص برکتیں حاصل کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔